السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ کسی انسان کو بار بار بتا رہے ہو کہ وہ یہ کام نہ کرے، آپ کو برا لگتا ہے، آپ بار بار اس کو کسی چیز سے منع کر رہے ہو، لیکن نہ صرف وہ وہی کام کر رہا ہے بلکہ آپ کے اوپر غصہ بھی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ایک بندے نے ایک کام کیا، ایک غلط کام کیا، اور آپ ایموشنلی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے، آپ کو تکلیف ہوئی اس کام سے۔ آپ نے پہلے کیا کیا؟ اس کو بتایا کہ مجھے تمہاری بات بری لگی ہے، نیکسٹ ٹائم یہ کام نہ کرنا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہی کام ریپیٹ کیا۔ آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، اس نے پھر بھی وہی کام ریپیٹ کیا۔ آپ نے اس کو پھر غصے سے بتایا کہ یہ کام مت کرو، آپ نے اس کو سمجھایا، لیکن اس نے پھر بھی وہی کام پھر سے ریپیٹ کیا، اس نے اس کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے اس کو دھمکی دی کہ میں ریلیشن شپ کو ختم کر لوں گا یا کر لوں گی، لیکن پھر بھی اس نے وہی کام کیا، یہاں تک کہ آپ وقتی اس سے دور ہو گئے اس کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس بندے نے اسی کام کو ریپیٹ کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے خود کو یہاں پہ یہ سمجھانا ہے کہ اس پرسن کو وہ کام، وہ بندہ، وہ حرکت جس سے آپ اس کو منع کر رہے ہو، اس بندے کو وہ آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ کے ایموشنز، آپ کی خوشی، آپ کی مینٹل صحت، ایون دو آپ دونوں کے ریلیشن شپ سے بھی زیادہ اس کو وہ چیز عزیز ہے، کیونکہ وہ آپ کو ویلیوڈ نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو باقی چیزوں پہ عمل کر پائیں گے۔ پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ انسان آپ کو ویلیو نہیں کر رہا، اس کے لیے وہ عادت آپ کے رشتے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بندہ جب آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا تو آپ نے خود کو سمجھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پاؤں گندے ہو رہے ہوں تو آپ پوری دنیا میں قالین نہیں بچھا سکتے، البتہ آپ اپنے پاؤں میں شوز ضرور پہن سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ نے خود کو یہ بات سمجھانی ہے کہ وہ انسان آپ کو ویلیو نہیں کر رہا، اس انسان کو وہ عادت، وہ چیز آپ کی خوشی، آپ کے رشتے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ نے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے پوائنٹس پہ عمل کرو تاکہ وہ بندہ نہ صرف وہ کام چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور آپ اس ذہنی اذیت سے باہر آ جاؤ۔ سب سے پہلے تو پوائنٹ نمبر 1، آپ نے اس انسان کو اس کام سے روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس بندے کو روکنا نہیں ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز آپ کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہو تو وہ بندہ اس چیز کی طرف اتنا ہی زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ ایموشنلی کتنا ویک ہے کہ میں پھر سے وہ کام ریپیٹ کرتا ہوں اور یہ پھر سے میری منتیں کرتا ہے، یہ پھر سے چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے اس بندے کو روکنا چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے اس بندے کو یہ بتانا چھوڑ دینا ہے کہ تمہاری اس حرکت سے میں کتنا زیادہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہوں۔ آپ نے اسے یہ بتانا چھوڑ دینا ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ یہ بات آپ نے اس کو نہیں بتانی، کیونکہ جتنا آپ اس کو یہ بات بتائیں گے وہ بار بار وہ بات ریپیٹ کرے گا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس بندے کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کے سکون سے کسی چیز سے لین دین نہیں ہے۔ تو وہ انسان جان بوجھ کے وہ کام ریپیٹ کرتا ہے تاکہ آپ تکلیف میں آئیں۔ تو آپ نے اس کو یہ بتانا چھوڑ دینا ہے، اس کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا چھوڑ دینا ہے کہ آپ اس چیز کی وجہ سے تکلیف میں آئیں۔ آپ نے اس بندے کو اس کام سے روکنا چھوڑ دینا ہے۔ اس کو بولو ٹھیک ہے تم اس کام کو کرو، ٹھیک ہے، کرنے دیں اس کو اس کام کو، کیونکہ پہلے جب وہ یہ کام کر رہا تھا نا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کتنی ٹینشن لیتے ہو۔ جب آپ نے اس کے کہنا چھوڑ دینا ہے نا تو وہ خود سوچے گا کہ یار اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے میری، میں تو کچھ بھی کروں اس کو تو فکر ہی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ ڈی موٹیویٹ ہو کے وہ خود ہی اس کام کو چھوڑ دے گا۔ تھرڈ، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ انسان، ہم اس کو رشتہ چھوڑنے تک کا بولتے ہیں تو پھر بھی وہ انسان کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ تو دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلو، ٹھیک ہے، آپ گھر سے باہر نکلو، آپ کے نیبر میں سامنے والے گیٹ پر ایک ڈوگی بیٹھتا ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہی بارکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، روز کرتا ہے۔ ایک دن آپ ڈرو گے اس کو دیکھ کے، دوسرے دن ڈرو گے، تیسرے دن کیا ہوگا کہ وہ بارکنگ کر رہا ہوگا اور آپ اس کے پاس سے گزر جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرتا کچھ نہیں ہے، صرف بولتا ہے۔ تو سیم ایسے ہی وہ انسان بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، سوری ٹو سے، وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ بھی اس ڈوگی کی طرح، میں وہ ورڈ یوز نہیں کروں گی، وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ بھی فضول بات کر رہے ہو،
وہ کہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی عادت ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، آپ چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، منتیں کرو گے، ٹھیک ہے، پریشان ہوگے، تو وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کام کو نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کیا کر لینا ہے، پہلی دفعہ مطلب کیا تو اس نے ذرا پیار سے سمجھایا، غصے سے سمجھایا، سب کچھ کیا، کیا کر لیا اس نے میرا، ابھی کیا کر لے گا، تو وہ اس کام کو رپیٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو مزید موٹیویٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو بالکل اس کے حال کے اوپر چھوڑ دینا ہے. تھرڈ پوائنٹ، اگر تو آپ کے لیے پاسبلٹی ہے کہ ایسے انسان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، کیونکہ خود آپ دیکھیں کہ جو انسان آپ کی ذہنی سکون، آپ کی خوشیوں، آپ کے رشتے سے بھی زیادہ اپنی عادت کو ویلیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان آپ کے لیے کیا کرے گا آگے؟ وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ آپ کو سکون دے سکتا ہے. تو ایسے انسان کو چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ ایک ایسے انسان کو چھوڑ نہیں پا رہے، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایموشنل ڈیٹیچمنٹ تھیراپی کا یوز کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے ازیوم کرنا ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ اپنے جو ہے وہ کپل کو، یا آپ کا لور ہے، یا آپ کا ہسبینڈ ہے، یا آپ کی وائف ہے، جو کوئی بھی ہے جس کو آپ منع کرتے ہو کہ یہ کام نہ کرو اور وہ یہی کام کرتی ہے، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہی کام کر رہا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ آپ کا ہسبینڈ وہ یہ کام کر رہا ہے یا آپ کی بیوی وہ یہ کام کر رہی ہے. آپ نے صرف سوچنا ہے کہ ایک ایسا ان نون پرسن وہ یہ کام کر رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، تاکہ جو آپ کے ایموشنز اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں. جب آپ اس پروسیس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کے جو ایموشنز اس چیز کے ساتھ اٹیچ تھے کہ وہ بندہ وہ یہ کام کر رہا ہے اور آپ بار بار تکلیف میں آ رہے ہو، وہ آہستہ آہستہ آپ کے ختم ہو جائیں گے. وہ تکلیف آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہو جانی ہے. یعنی کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے لیٹنا ہے اور آپ نے یہ ازیوم کرنا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے ہسبینڈ کو منع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کزن سے نہ ملے، لیکن وہ پھر بھی ملتا ہے جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ نے ازیوم کرنا ہے کہ وہ سامنے اپنی کزن کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دور سے، بہت دور سے آپ دیکھ رہے ہو اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ نہیں ہے، وہ جسٹ ایک پرسن ہے جو کہ اپنی کزن کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ کے ایموشنز جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے عادی ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود کو بیزی کر لینا ہے کسی بہت پروڈکٹیو کام پر، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہو. آپ نے کسی ایسے کام میں، کسی ایسے سکلز میں خود کو بیزی کر لینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیزی انسان ایسی چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کر پاتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 100% نہ صحیح تو 80% آپ اس چیز سے لازمی نکل آئیں گے جب آپ خود کو بیزی بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے. آپ اس کو روکنا چھوڑ دیں گے اور آپ اس تھیراپی کا جو ہے وہ آپ اس کو یوز کرو گے تو آپ اس تکلیف سے باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے. اور خود کو بیزی رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے جو چیز آپ 100 ٹائمز سوچتے ہو تو وہ 10 ٹائمز پہ آ جاتی ہے. تو خود کو بیزی رکھیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں کسی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. آپ مجھے ٹاپکس بتایا کریں کیونکہ میں ویڈیو آپ کے لیے بناتی ہوں. آپ مجھے بتایا کریں کہ میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. ملتے ہیں نیکسٹ